اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت آپ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، ان کے فضائل اور مناقب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی ان کی مثال آدم کی مثال جیسی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم عمران کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ حنہ بنت فاقود، ایک دن انہوں نے منت مانگی کہ اللہ جل شانہ اگر مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب میں اپنی نظر جو میں نے مانی ہے اس کو کیسے پورا کروں گی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے ہم نے اس قانون کو ہی بدل دیا کہ جیسے پہلے ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کرتے تھے، اب جو ہے بیت المقدس کے لیے اس کی خدمت کے لیے ہم لڑکیوں کو بھی قبول کریں گے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے قبول کر لیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، تو حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پرورش کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے اندر رکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عجیب و غریب بے موسم پھل ان کے پاس موجود ہیں۔ تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ جل شانہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جب اللہ بے موسم پھل حضرت مریم کو ایک ایسی جگہ جہاں کسی کے آنے جانے کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی اور ان کے پاس کوئی آتا جاتا نہیں ہے، تو اللہ ان کو پھل بے موسمی دے سکتا ہے، تو اسی طرح بے موسمی اولاد بھی اللہ رب العزت عطا کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی، اور ان کی عورت کی عمر تقریباً 90 یا 80 سال تھی، اور بانجھ تھی۔ اللہ رب العزت نے اسی حالت میں ان کو اولاد عطا کی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے پیدا ہوئے۔ تو
تو حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھی. ایک دن جبرائیل امین آئے اور آ کر ان کو خوشخبری سنائی. حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں نے بدکاری کی ہے. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم تھا. جبرائیل امین نے کہا کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں ویسے ہی آپ کا بیٹا ہوگا. اور پھر انہوں نے گریبان کے اندر پھونک ماری تو ان کو حمل ٹھہر گیا. اور پھر جب وضع حمل کا وقت آیا تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام ایک مشرقی گوشے کے اندر چلی گئیں اور وہاں ایک کھجور کا درخت تھا. اس درخت کے پاس ٹیک لگا کر وہاں بیٹھ گئیں. اور جب اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا تو اللہ نے ان سے یہ فرمایا کہ اب اس کھجور کو اپنی طرف پکڑ کر ہلاؤ تو اس سے کھجور تازہ آپ کے پاس نیچے گریں گی. ان کو کھاؤ تو آپ کے اندر توانائی اور طاقت پیدا ہوگی. اور قریب ہی ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا کہ یہ پانی یہاں سے پی لو. اللہ نے غیبی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے امداد کے ذرائع پیدا کیے اور یہ بھی ساتھ میں حکم دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ حضرت مریم اس بات سے بہت پریشان تھی کہ اب میں جب یہ بیٹے کو لے کر اپنے قوم والوں کے پاس جاؤں گی اور اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گی, اپنی بستی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے اور کیسے لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے, تو میں کیا جواب دوں گی. اس سوچ و بچار کے اندر مصروف تھی اور یہی ان کو خیال کھائے جا رہا تھا. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ پہلے زمانے کی شریعتوں کے اندر چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی کوئی بات کلام نہیں کرنا اور کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کرنا. تو اس طرح کا روزہ بھی رکھتے تھے لوگ, جیسے کہ کھانے پینے سے بچنا اور کھانا منع کرنا اور پینا منع ہونا. اسی طرح بات کرنا بھی منع تھا کہ روزے کی حالت میں بات بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت مریم علیہ السلام اپنی گود میں بچے کو اٹھائے ہوئے جب اپنی قوم کے پاس گئیں تو قوم والوں نے بانت بانت کی بولی بولنا شروع کر دی. کوئی کیا کہنے لگا, کوئی کیا کہنے لگا, کوئی حضرت مریم کو ملزم ٹھہرانے لگا, کوئی آپ پر تہمت لگانے لگا, کوئی کس طرح کی بات, کوئی کس طرح کی بات. لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی اور ان کو بتایا کہ میرا روزہ ہے, میں کوئی بات نہیں کر سکتی. پھر اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے اگر زیادہ کوئی تنگ کرے تو پھر آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے اور فاشارت الیہ, اس کی طرف اشارہ کریں تو یہ بچہ خود بتائے گا اور خود ان سے بات کرے گا. تو اسی طرح ہوا کہ جب قوم کے پاس گئی اور انہوں نے طرح طرح کی بولیاں بولنا شروع کی تو حضرت مریم نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے, میں کوئی بات نہیں کر سکتی, لہٰذا یہ میرا بچہ مجھے آپ لوگوں کو بتائے گا کہ بھئی یہ کہاں سے آیا, کیسے پیدا ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک دن کا بچہ اور گود میں دودھ پیتا بچہ, پنگوڑے کے اندر بچہ, تو یہ بچہ کیسے بولے گا. فاشارت الیہ, جب انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہ ایک بچہ جو گود میں ہے, پنگوڑے میں ہے, یہ کیسے بات کر سکتا ہے. تو اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور پہلے جملے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر و شرک کی تمام عمارات کو دھڑام سے گرا دیا اور یہ بتا دیا کہ اے عیسائیوں, جو تثلیث کا تم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے, یہ تین خداؤں کو ماننا یا تین خداؤں میں سے ایک مجھے خدا ماننا یا میری ماں اور مجھے دونوں کو خدا ماننا, یہ جو تمہارے عقائد ہیں یہ کفریہ ہیں, شرکیہ ہیں,
میں اللہ کا بندہ ہوں، معبود نہیں ہوں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، معبود نہیں ہوں، اپنی عبادت کرواتا نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا اور مجھے اللہ نبی بنائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے نبیوں میں سے بنائے گا اور مجھے اللہ کتاب بھی عطا کرے گا۔ وجعلنی مبارکن، اور میرے وجود و مسعود کو اللہ نے بڑا متبرک بنایا ہے کہ میں جہاں ہوں گا وہیں اللہ کی برکتیں ہوں گی، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ یعنی دنیا کے اندر جہاں میرا وجود ہوگا، میں جہاں جاؤں گا وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اینما کنت، جہاں کہیں بھی ہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا رکھا ہے کہ نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ یہ میرے کام ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ لا الہ الا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ رب العزت اکیلے معبود ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ رب العزت ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دنیا کے اندر بتلایا۔ لیکن جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا، اللہ نے اس وقت ان کو کامیاب کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کامیاب کرے گا۔ اور جنہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے دنیا کے اندر ان کو ناکام کیا، یہاں تک کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور ایک مکان کے اندر ان کا محاصرہ کر کے جب قتل کرنے کے لیے اپنے بندے کو اندر داخل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح بن گئی۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تو ان یہودیوں کو اللہ نے شبہ کے اندر ڈال دیا، اور قیامت تک یہ شبہ کے اندر مبتلا رہیں گے کہ یہ جب ان کو مکان کے اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور کبھی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، اگر ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے۔ اسی شش و پنج کے اندر وہ مبتلا ہوئے اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پر لٹکایا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہ ان کو قتل کیا گیا بلکہ ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، اور زمین پر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آپ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اور اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے مقام لد پر، اور 40 سال آپ کی حکمرانی رہے گی، اور اس زمانے کے اندر خوب دین کا اور چرچا ہوگا، اور ہر طرف جو ہے خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، اور دین اسلام پر عمل کرنے والے لوگ، نیکی پر عمل کرنے والے لوگ، اور دنیا کے اندر امن و امان کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اور یہ وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی خود طبی موت، جب ان کی عمر پوری ہوگی اور ان کی وفات ہوگی تو ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اندر، آپ کے پہلو کے اندر ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
جن کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی روح ہیں، اور جن کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مقدس روح ہے، کہ اللہ نے ان کو کن کے لفظ کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت کی نشانی تھی کہ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، ان کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے۔ ان کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی وہی تعلیمات تھیں جو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور یہی تعلیمات جس کے اوپر اس وقت کے لوگوں نے اگر عمل کیا تو وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آخر کے اندر جب آئیں گے تو وہ شریعت محمدی کے اوپر چل کر اپنے آپ کو یہ بتلا دیں گے کہ اب دین محمدی قیامت تک چلے گا، اور شریعت محمدی قیامت تک چلے گا، امت محمدی قیامت تک چلے گا۔ تو اب دین محمدی کے اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو دیکھنے والے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔